ساتھ جو انہوں نے وہاں پر باتیں کہیں آ کر، جس انداز سے وہ ہمارے ساتھ کھانے میں رہے اور افطار کے بعد بھی رہے، تو مجھے لگا ایسے کہ ساری پارلیمنٹ کو مجھے اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب وہ خود دیکھتے ہیں، دوسروں کی مشکلات سے خود آگہی ہوتی ہے، تو دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں جب میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ سر گنگا رام نے، اس کی بیٹی بیوہ ہوئی تو اس نے اشرام کے طور پر ایک جگہ ویڈوز کے لیے بنائی، انہی بلڈنگز میں سے ایک بلڈنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو خود احساس ہوا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہوئی تو اس کی تکلیف کے لیے اس نے کچھ کیا۔ میں نے بہت سارے لیڈروں کو دیکھا ہے جن کا اگر واسطہ یا تو اپنی اولاد کے ذریعے یا کسی رشتہ دار کے ذریعے اگر ایسے کسی فرد کے ساتھ ہو جائے تو ان کی زندگی بھی بدل جاتی ہے اور ان کا جذبہ معاشرے میں خدمت کا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں کل جب میں آٹزم کے حوالے سے یہاں آ رہا تھا تو میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی جس کا بیٹا آٹسٹک ہے اور میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا ایسی کیفیت ہے جس کو کیا جائے۔ اس نے بھی اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ آٹزم کے لیے لگا دیا اور اس نے یہ کہا کہ اپلائیڈ بیہیویئرل اسسٹنس اس وقت دنیا میں ایسی چیز ہے جس کے اندر لوگوں کو سکھایا جا سکتا ہے کہ آٹسٹک بچوں کے ساتھ جن کا پتہ شروع کے 5-6 مہینے کے اندر یا شروع کے 1-1.5 سال کے اندر ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ آٹسٹک ہے، کچھ چیزوں کو وہ ریپیٹ کرنے لگتا ہے، کچھ چیزوں کو لائن سے رکھنے لگتا ہے، کبھی وہ نام سے رسپونڈ نہیں کرتا، اور ڈیفرنٹ گریڈز ہیں اس کی، اور اس کے لیے کوئی ادویات کم استعمال ہوتی ہیں، بس اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ بچے رابطے میں، کمیونیکیشن میں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ کوئی وہ رابطہ تو کرے۔ میرا اور آپ کا رابطہ زبان کے ذریعے ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، انہوں نے کچھ کہا، میرے دل پر اثر ہوا۔ انسانوں کا رابطہ دور سے زبان کے ذریعے ہے اور قریب سے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جپھی ڈال لینا، بغل گیر ہو لینا، اس سے ایک محبت کا احساس بھی آگے چلتا ہے۔ میں ڈاؤن سنڈروم کے بچوں سے جب بھی ملتا ہوں تو ان کے اندر ایک جذباتی کیفیت آتی ہے کہ اس اچھی طرح سے گلے ملتے ہیں اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ گلے مل کر۔ تو یہ جو رابطہ ہے میرا اور آپ کا جو زبان کے ذریعے ہے، اگر اس میں رکاوٹ آ جائے تو انسانی تعلقات میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس کو کس طرح سے، پہلے سوچ اور پھر زبان، اگر سوچ باقی رہے تو ہمارے وہ لوگ جو ہیئرنگ امپیرڈ ہیں وہ پھر زبان کے ذریعے نہیں بلکہ اشاروں کے ذریعے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور کل کا ایک اور میں خوشگوار واقعہ آپ کو سنا دوں، میری زندگی میں یہ اتنے خوبصورت واقعات ہیں، جیسے میں آج یہاں آیا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ انسان کی خوشیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے زندگی بھر اس بات کی تلاش کی کہ انسان خوش کیسے رہتا ہے، بہت پڑھا ہے اس کے متعلق، بہت محسوس کیا، بہت دیکھا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مال و دولت وہ سیڑھی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، چڑھتا ہی رہتا ہے آدمی۔ جب ایک سیڑھی چڑھ جاتا ہے تو پھر خیال ہوتا ہے کہ دوسری اب کب چڑھوں گا، تنخواہ بڑھ گئی اب کب بڑھے گی، کچھ لاٹری نکل آئی اب کب نکلے گی، یہ خرید لیا اب کب دوسری چیز میں خریدوں گا۔ اور ایک سیڑھی ہے جس میں اس کو غم کا احساس ہوتا ہے۔ تو خوشیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مادی سیڑھی چڑھی جائے، بلکہ وہ ایک تناؤ کا شکار معاشرے کو، دنیا کو کر چکا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے مذہب کے اندر قناعت کے اعتبار سے بے انتہا آپ کو حدیثیں مل جائیں گی، دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے بے انتہا آپ کو حدیثیں اور رویے
مل جائیں گے، خلفائے راشدین کے مل جائیں گے. کیونکہ اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ آدمی نے اکیلے کہاں پہنچ گیا، آدمی اکیلے بہت پہنچ جاتے ہیں آگے تک. اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو ساتھ لیا یا نہیں لیا. جو خود نہیں پہنچ سکے اور اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا، کوئی ایکسیپشنل بات نہ مجھ میں ہے نہ کسی اور میں ہے. اور میں فخر الدین ابراہیم صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے وکیل تھے، بہت اصول پسند آدمی تھے. اور انہوں نے ان کی ایک تقریر میں نے سنی تھی جس میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے. تو ایک ڈٹرمنزم کی کیفیت ہوتی ہے، فلسفہ ہے کہ انسان جو کرتا ہے تو یوں پہنچا اور وہ پہنچا. اور ایک کیفیت انہوں نے بیان کی جو میں بھی جس سے اتفاق کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کیوٹک تھیوری. ایک تھیوری آف کیوس ہے کہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کچھ آدمی ڈٹرمن نہیں کر سکتا. تو لیول 2 پر میں سمجھتا ہوں وہ بھی تھے، ہم سب لوگ بھی ہیں. لیول 2 یہ ہوتا ہے کہ ہم خود زیادہ نہیں کر سکے. اتفاق سے انہوں نے کہا، بڑا اچھا کہا، انہوں نے کہا کہ میں آئی واز the right person at the right place at the right time. یہی میرا کمال ہے. انہوں نے کہا میں 30 مار خان نہیں ہوں، یہی میرا کمال ہے. تو لہٰذا اگر ہم میں سے کچھ ایلیٹ پڑھ لکھ گئے، ایسی جگہ پیدا ہو گئے جہاں پر اس بات کا امکان ہوا، کچھ آسائشیں مل گئیں، ایلیٹ کلاس میں پہنچ گئے، تو یہ کوئی ہمارا کمال ہے نہیں. یہ کمال صرف اس کیفیت کا ہے کہ جس کے اندر پتھر پھینکا کسی پونڈ کے اندر، اس میں سے کچھ چیزیں نکلیں، ویوز نکلیں، پتھر نیچے گیا، اور جو اس ماحول کی کیفیت کے اندر کوئی چیز، کوئی چھینٹا ایسا نکلا جو بڑا خوبصورت لگا کسی کو. بس اتنی ہی کیفیت ہے، اتنا ہی کمال ہے. اچھا، اور پھر جب آپ کمال تک پہنچ جائیں، پھر دوسروں کو بھول جائیں یا اس سے نظر اوجھل ہو جائے، تو پھر خوشیاں نہیں ملتی. خوشیاں ملتی ہیں جب نیچے دیکھتا ہے آدمی. خوشیاں اوپر دیکھنے سے نہیں ملتی. خوشیاں ملتی ہیں جب نیچے دیکھتا ہے اور ایک اپنی تقدیر پر خوش ہوتا ہے، شکر عطا کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے. تو آپ میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے پیٹرنز ہیں، جو آپ کے مددگار ہیں، جو آتے ہیں، ان بزرگ کا آپ نے نام لیا کہ جو روزانہ آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا میں مشکور ہوں. یہ قوم پر احسان ہے، یہ مجھ پر احسان ہے. اچھا جی، میں کل 2 چیزیں ہیں کہ ان لوگوں کو، ایک تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں اگر یہ جلدی جا سکیں تو جائیں اور معاشرے میں کوئی روزگار ملے. اور دوسرے یہ ہے کہ معاشرے کو احساس ہے کیا اس بات کا کہ پاکستان کے اندر ڈپریشن کتنا زیادہ ہے. میں اپنے خاندان میں 5-6 لوگوں کو جانتا ہوں، چھوٹا سا خاندان ہے، 5-6 لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈیفرنٹ لیولز آف ڈپریشن سے اپنی زندگیوں میں گزرے. مگر پہلی چیز تو یہ کہ سارے رشتہ دار اور سب لوگ چھپاتے ہیں. یہ کسی کو کہہ دینا کہ تمہیں کوئی مدد کر سکتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہو، تم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ. معذرت خواہ ہوں سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کہ ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ بھئی ہم نارمل لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اور وہ جو ٹابو والی کیفیت ہے کہ نہیں تم پاگل ہو، کہاں جا رہے. اب میں اپنی ڈینٹسٹری کے اندر میں نے بہت لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھا، اور ڈپریشن کے سمٹمز دانتوں میں آئے اور جبڑے میں آئے، اور جب مجھے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کو گائیڈ کرنا کہ بھائی میں تمہیں کچھ نہیں بتا، تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں مگر تمہیں یو نیڈ ہیلپ. تو پورا فیملی مجھ سے لڑتی تھی کہ بھئی کیسے آپ نے کہہ دیا کہ شی نیڈز ہیلپ اور ہی نیڈز ہیلپ. تو لہٰذا ایک تو معاشرے کے اندر ڈپریشن کا ریکگنیشن ہے نہیں، انکاری ہے. اچھا، وہی اسپیشل چلڈرن کے اعتبار سے میں نے انکاری دیکھی کہ ماں باپ اسپیشل چلڈرن کو چھپا لیتے ہیں، جاتے ہیں تو لے کر نہیں جاتے، کسی سے ذکر نہیں کرتے ہیں، بڑی مشکل ہو کرنا پڑے تو کر دیتے ہیں، اس کو بھی چھپاتے ہیں. اب یہ معاملہ، اس کو پہلے تو ہم کنفرنٹ کریں سوچ کے اعتبار سے کہ یہ ڈپریشن، اچھے خاصے فگرز ہیں دنیا میں، 30 to 40% پیپل ان ڈپریشن. جب کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اخبار میں بھی خبر چھپتی ہے، حکومت کے اوپر بھی الزام آتا ہے کہ یوں ہو گیا اور ایسے ہو گیا. یہ تو ٹپ آف دا والکینو ہے. اس کے نیچے تو بہت بڑا ماحول ایسا رہا کہ وہ پریشانی میں ہوا، کیا کیا مالی مشکلات، ذہنی مشکلات، کچھ چیزیں باہر سے اور کچھ چیزیں اندر سے.